گئی. رسول اپنے گھر میں ہیں. تمام صحیح تاریخیں پڑھ لیں گے ہی ملے گا آپ کو کہ علی کے سینے سے سا لگا رکھا ہے. راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں. سیدہ پیروں کے قریب بیٹھی ہے. باپ کے پاؤں گود میں لے رکھے ہیں. امہات مومنین چاروں طرف ادھر ادھر بیٹھی ہیں. آپ نے فرمایا یا علی حسنین کہاں ہیں؟ ذرا حسن حسین کو. حسنین آ گئے. ماں نے کہا بچوں نانا کو سلام کرو. پھر نانا نہیں ملیں گے. قریب بلایا. حسن کا منہ چوما پیار کیا. حسین کا گلا چوما پیار کیا. پھر فرمایا میری بیٹی زینب کو بھی بلاؤ. زینب آ گئی. سر سے کپڑا ہٹا کے گود میں لے کے دیر تک سر کے بال چومتے. کبھی بازو چومتے, کبھی کلائیاں چومتے, کبھی سر چومتے. سن رہے ہو نا بھائی میری بات؟ اس کے بعد فرمایا ذرا فضا کو بھی بلاؤ. فضا آ گئی. فضا ہم تم سے بہت خوش ہیں. تم نے ہمیں بہت خوش کیا. تمہاری خدمت سے ہم بہت خوش ہیں. کتنی خوش نصیب تھی فضا کہ رسول آخری وقت میں فرما رہا ہے ہم تم سے خوش ہیں. فضا مانگو کیا مانگنا ہے, جو مانگو گی دیں گے. فضا خاموش. فضا جو بھی مانگو گی دیں گے. خاموش. جو فضا نہیں مانگنا کہ قبلہ سوچتی ہوں کہ کیا مانگوں. اب تو کوئی شے نہیں رہی مانگنے کے قابل. جو کچھ ملنا تھا مل گیا مجھے. اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ حضور نے بیٹی کہا, فاطمہ نے بہن کہا, حسنین نے اماں کہا. اور کیا مانگ. فضا پھر بھی اگر کچھ مانگنا ہو تو فضا نے سر جھکا کے کہا قبلہ میں آپ ہی کی خدمت میں رات دن رہتی ہوں. گھر میں جو باتیں ہوتی ہیں میں سنتی ہوں. میں نے سنا ہے کہ کوئی جگہ ہے جس کا کربلا نہ کہ بیٹھ گئے. فضا یہ کیا یاد دلا دیا تم. میں نے سنا ہے کہ آپ کا کنبہ کبھی کربلا میں جا کے آباد ہوگا. ہاں فضا ٹھیک, بس میرے لیے دعا کر دیں کہ خدا مجھے زندہ رکھے کہ میں کربلا میں تیرے کنبے کے ساتھ جاؤں اور صحت بھی ہو, کچھ خدمت بھی کر سکوں. آپ نے کہا فضا منظور, ٹھیک ہے. اور اپنی طرف سے میں تمہیں دیتا ہوں کہ جو 3 دعائیں مانگ لو گی ضرور قبول ہوں گی. اور فضا اگر مانگ لے کہ مجھے قیامت تک زندہ رکھ, قبول ہوگی. اگر مانگ لے کہ مجھے اس دنیا کی شہنشاہی مل جائے, ضرور قبول ہوگی. فضا نے کچھ نہ مانگا. یہ 3 دعائیں اپنی محفوظ رکھی. باہر نہ ہو. قصہ بڑا طویل ہے قبلہ. اس کے بعد حضور خاموش ہو گئے. علی کے سینے پہ سر, فاطمہ کی گود میں پاؤں, حسن حسین کو گود میں لیے ہوئے, زینب کو سینے پہ لٹائے ہوئے. ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے. آج 28 تاریخ کو یہ حادثہ پیش آئے. سن رہے ہو نا بھائی؟ بتاؤ بہت بڑا یوم غم ہے یا نہیں؟ بڑی تفصیل ہے مگر میں بیان نہیں کر سکتا. دوسرا حادثہ آج کے دن اہل بیت رسول کو یہ پیش آیا 28 صفر کو
کہ 27 تاریخ کی شام کو حسن مجتبیٰ کو زہر مل گیا، امام حسن علیہ السلام کو زہر مل گیا۔ حسن صلوات اللہ وسلامہ علیہ دنیا کا وہ عظیم پہلا انسان ہے جس کی ماں بھی معصومہ اور باپ بھی معصوم ہے۔ ایسا انسان حسن سے پہلے کوئی پیدا نہیں ہوا تھا جس کی ماں بھی معصومہ ہو اور باپ بھی معصوم ہو۔ حسن سے پہلے ایسا انسان کوئی پیدا نہیں ہوا۔ حسن پہلا انسان ہے جس کی ماں بھی معصومہ اور باپ بھی معصوم۔ اگر اردو علم ادب میں اس لفظ کے اضافے کی گنجائش ہو تو بے شک یہ ادب میں اضافہ کر دیں کہ حسین حسن نجیب الطرفین نہیں، نجیب العصمتین پیدا ہوئے تھے، ماں بھی معصومہ اور باپ بھی معصوم، کہ نجیب العصمتین بچہ پیدا ہوا۔ علم کا یہ عالم کہ رسالت مآب نے گود میں لے کے فرمایا کہ یہ بچہ اس عمر میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے۔ اور بہت سی باتیں ہیں امام حسن کی زندگی کے متعلق، بہت سی باتیں ہیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں، اب تو میرا چاہنا بہانا ختم ہو گیا۔ جس زمانے میں میں یہ کہا کرتا تھا کہ 20 سفر کو چہلم کر کے شہدائے کربلا کا 21 سے شہادت حسن کا عشرہ مناؤ اور 28 کو اسی طرح مناؤ جس طرح 10ویں مناتے ہو۔ باہر نہ بہت باتیں ہیں کہنے کی حسن کے متعلق، میں ساری کہہ نہیں سکتا۔ 27 کی شام کو زہر ہو گیا، رات کو زہر کے عالم میں لیٹے ہیں۔ ہم سب رات اپنے بستروں پہ سوئے تھے، اپنے گھر آرام کیا تھا۔ حسن رات بھر بے چین رہے، زہر نے آرام نہیں کرنے دیا۔ بہنیں ساری رات ننگے سر طرف رہتی تھی۔ حسین بڑے بھائی کے پیروں کو سہلاتے رہے۔ عباس اور محمد حنفیہ سر جھکائے پاس کھڑے رہے۔ ایک دفعہ حسین کی رونے میں چیخیں نکل گئیں۔ یہ بڑا مختصر کر رہا ہوں بات کو۔ تو حسن نے حسین سے فرمایا، رونا میرے بھائی، تو رونے کے لیے پیدا نہیں ہوا، دنیا تیرے رونے کے لیے پیدا جیسا یومی کہ یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین بھائی میرا آخری وقت ہے، مگر میرا آخری وقت تیرا جیسا نہیں حسین۔ تیرا آخری وقت ہوگا تو میں خود آؤں گا، تیرا سر گود میں لوں گا کہ تو نہ رو حسین۔ عباس بھائی میرے قریب آئے، بازو پکڑ کے دعا دم کی، بازو چومے۔ بڑا خوش نصیب ہے عباس تو، سب کو پیار کیا، سب کو وصیتیں فرمائیں۔ زوجہ محترمہ جن کا صحیح نام ابھی تک مجھے نہیں معلوم ہو سکا، باہر نہ امر القیس یمنی کی بیٹی، 2.5 سالہ بچے قاسم کو گود میں لے کے آ کھڑی ہوئی۔ 2.5 سالہ بچے نے باپ کو سلام کیا۔ امام حسن نے فرمایا، قاسم کی ماں میری وصیت یاد رکھنا، کربلا میں جب حسین جائے تو یہ قاسم تیرے ساتھ ہوگا، اسے میری طرف سے قربان کر دے، میری نیابت میں اسے قربان کر دینا۔ اور رحلت ہو گئی۔
حسین نے غسل دیا، کفن پہنایا، بنی ہاشم نے جنازہ اٹھایا، لے کے چلے، نانا کے پہلو میں دفن کرنے کا ارادہ کیا، مگر نانا کے مقبرے کے قبر کے قریب پہنچے تھے اور حسن کے جنازے پہ تیر برسنے لگے۔ بنی ہاشم نے تلواریں نکال لی، یہ کیا ہوا؟ حسین نے سب کو روک دیا، جھگڑا نہ کرو، اور جنازہ واپس لے آئے۔ اور بھائیو، یہ میرا آخری فقرہ، جب جنازہ گھر میں واپس آیا ہے تو زینب نے بڑے دکھ سے کہا، حسین جنازہ تو کسی غریب فقیر کا بھی کبھی واپس نہیں آیا، ہم اتنے غریب ہو گئے، ہمارا جنازہ بھی واپس۔ حسین نے کہا، بہن بیٹھ کے ذرا وہ تیر نکال جو جنازے میں۔ اور یہ تاریخ میں ایک اہمیت ہو گئی کہ دونوں بھائیوں کے جنازے کا تیر سے تعلق ہو گیا۔ بھائیوں، حسن کے جنازے پہ تیر اور حسین کا تیروں پہ جنازہ۔ اور قاسم کی ماں نے حسن کی وصیت کو کربلا میں پورا کر دیا اور قاسم کو دولہا بنا کے عرب کے شرفا میں جو دولہا کا لباس ہوتا تھا وہ پہنا کے میدان میں بھیج دیا۔ اور نوجوانوں، تم سنو گے تو تمہارے دل پہ اس چیز کا بڑا اثر ہوگا کہ قاسم کے بچپن کی یہ بات تھی کہ جب گھوڑے سے گرا ہے تو اور شہیدوں کی طرح حسین کو آواز نہیں دی، مولا کو نہیں پکارا، گھوڑے سے گر کے آواز دی، اماں میں گر گیا، اپنی ماں کو آواز۔ یہ اس کے بچپن کی بات تھی۔ حسین جنازے میں پہنچے تو نازک جسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پارا پارا ہو گیا۔ حسین نے ابا بچھا کے جسم کے ٹکڑے ابا میں رکھے اور گٹھڑی بنا کے گھر میں لائے، قاسم کی ماں کے سامنے رکھ دی۔ مختصر بات، بڑا لمبا قصہ ہے، میں نے اس کی درگاہ میں بڑی وضاحت سے چیزیں بیان کی۔ قاسم کی ماں ایک ایک لاش کا ٹکڑا اٹھاتی تھی اور کئی بیویوں مجھے مبارکباد دو، میری قربانی سب سے زیادہ قبول۔ اور حسین لاش کو اٹھا کے لے گئے، اسی طرح گٹھڑی بندھی ہوئی اور اکبر کے لاشے کے ساتھ قاسم کی لاش رکھ دی اور بیچ میں حسین بیٹھ گئے، ایک ہاتھ اکبر کی لاش پہ، ایک ہاتھ قاسم کی لاش پہ، اور بلند آواز سے کہا، واہ غربتا یا اللہ، اللہ غریب میرا قاسم میں اکبر، اللہ غریب۔